اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج 8 رمضان المبارک ہے اور ہم 40 کی 7ویں حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا عنوان ہے اخلاص، خیر خواہی اور وفاداری، اور یہ بڑی اہم روایت ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ابو رقیہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا، خلوص کا۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ ہے نصح، اس کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایسی چیزوں پر بولا جاتا ہے جو اپنی اصلاحیت کو برقرار رکھیں، اس میں کوئی شے شامل نہ کی گئی ہو۔ اس طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہو، اس کے اندر کوئی کھوٹ وغیرہ شامل نہ ہو، تو وہ نصیحت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو اچھی بات کی دعوت دی، کام تو اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں میرے اندر یہ بھی ہو کہ میں اس پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہ بات خالص نہیں رہی۔ خالص کیوں نہیں رہی؟ میں اس میں ملاوٹ کر دی، اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ خلوص و اخلاص تب ہوگا جب میں صرف اور صرف اس کی خیر خواہی چاہوں، اس کو سامنے رکھوں، نہ ہی میرا کوئی علم بکھیرنے کا کوئی معاملہ ہو، نہ اپنے تقوی کا کوئی اشتہار دینا مقصود ہو، صرف اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ شخص اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ یہ خالص نصیحت ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دین تو نام ہی خیر خواہی، وفاداری، اخلاص اور خلوص کا ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ بڑی اہم بات ہے۔ اس پر جو صحابی تھے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری، وہ فرماتے ہیں لمن، اے اللہ کے رسول، یہ دین میں خیر خواہی تو ہے، مگر وہ خیر خواہی، وہ خلوص، وہ اخلاص کس کے ساتھ اور کس لیے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، یہ خیر خواہی اللہ کے لیے، ولکتابہ، اور اس کی کتابوں کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ گویا ایک بندہ مسلمان کو، ایک بندہ مسلم کو یہ 5 وفاداریاں نبھانی ہیں: اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ، اور سارے انسانوں کے ساتھ۔ یہ اس نے جو ہے وہ یہ معاملات کرنے ہیں۔ اب غور کریں اگر ہم اس حدیث کے اوپر، تو ان 5 میں سے پہلی 3 چیزیں تو وہ ہیں جن کے نصح و خیر خواہی کے 4 تقاضے ہیں۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر ایمان، اس کی کتاب قرآن پر ایمان، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اطاعت اللہ کی، اطاعت اس کی کتاب کی، اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت اللہ سے، محبت اللہ کی کتاب سے، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وفاداری اللہ کے ساتھ، وفاداری اللہ کی کتاب سے، وفاداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ دیکھیں نا، تو اللہ، قرآن اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کا پہلا تقاضا ایمان ہے۔
اللہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، نصح و خیر خواہی کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان۔ دیکھیے، ایک ایمان ہے جو مجھے اور آپ کو ورثے میں ملا ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو ہم نے خود شعور کی سطح پر حاصل کیا ہے۔ دو ایمان ہیں۔ وہ ایمان جو مجھے اور آپ کو ورثے میں ملا ہے، اس کو کہتے ہیں قانونی ایمان۔ جیسے جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ جو بھی ایک اسلامی ریاست میں ایک عام شخص کو، شہری کو سہولیات ہوں گی، وہ ایک مسلمان، عام مسلمان کو بھی حاصل ہوں گی۔ لیکن ایک ہے یقین والا ایمان، دل والا ایمان، اندر سے کیفیات۔ یہ ایمان مجھے اور آپ کو حاصل ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ یقین اگر اللہ کے اوپر ہو تو انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائے۔ یہ یقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، یقین والا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پاؤں میں روندے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اپنی خوشیاں منائے، اپنے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرے۔ یہ ایمان اگر ہمیں قرآن مجید پر یقین والا ہو، ایک تو وہ ہے جو ہمارا ہے زبانی ایمان، ایک ہے یقین والا ایمان اگر ہمارا قرآن پر ہو، تو کیا ہم قرآن مجید کی خلاف ورزی کریں، قرآن مجید کے احکامات کو الٹ چلیں؟ بتائیے نا۔ تو یہ دو ایمان ہیں۔ تو پہلا تقاضا ہے ایمان، اور یہ ایمان دونوں چاہیے، دونوں مطلوب ہے، زبانی بھی مطلوب ہے، یقین والا بھی مطلوب ہے۔ اللہ پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ پہلا تقاضا ہے ایمان کا۔ دوسرا تقاضا اللہ، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو ویسے کی جائے، اور قرآن مجید کے احکامات کی اطاعت کی جائے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اور محبت کی جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ جو تیسرا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا، تیسرا تقاضا ہے محبت کا۔ یہ اطاعت جو ہم کریں یہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہو، یہ مارے باندھ کی نہ ہو۔ جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے، اب وہ چاہے نہ چاہے اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، پھر چلا جائے گا، 8 گھنٹے کے بعد وہ ملازم کام نہیں۔ لیکن ہم تو 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، 24 گھنٹے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے وابستگی ایسی ہو کہ معلوم ہو کہ یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ واقعتاً محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ ہمارا تقاضا ہے ایمان کا کہ اور اطاعت کا اور محبت کا۔ چوتھا تقاضا ہے وفاداری کا۔ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا چوتھا تقاضا وفاداری ہے، اور یہ وفاداری مسلمانوں کے امراء اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان پانچوں یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب، قرآن مجید، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ائمۃ المسلمین اور عام مسلمان یعنی عوام کے لیے وفاداری کے تقاضے مختلف ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ساتھ وفاداری کے تقاضے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ انفرادی سطح پر اللہ کے سارے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز میں سستی نہ کی جائے۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دو۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو اگر استطاعت ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرو۔ اللہ نے حکم دیا اپنے گھروں میں پردے کرو، تمہارے شرعی پردہ ہونا چاہیے گھروں کے اندر، تمہاری بیوی کا تمہارے بھائی سے پردہ ہے، تمہارے بیوی کی تمہارے ماموں سے پردہ ہے،
تمہارے بیوی کا تمہارے کزن سے پردہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، وفاداری کا تقاضا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ ہمارے یہاں کوئی کرتا ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے بھائی پردہ کر، ہاں وہ تو کزنوں تو بھی پردہ ہوتا ہے، بھائی پردہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کزن سے بھی پردہ ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے گنوا دیے ہیں کہ جن سے پردہ نہیں ہے۔ باقی سارے دنیا کے سارے مرد، چاہے وہ کزن ہو، چاہے وہ دیور ہو، چاہے وہ جناب ماموں ہو لڑکے کا، اس سے پردہ ہے، شرعی پردہ ہے، یعنی عورت اپنے چہرے کھلے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ ہے انفرادی۔ اور اجتماعی سطح پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش میں لگ رہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ دیکھیں، طاغوتی نظام کو بدلنے کی جدوجہد کرنا اللہ کے ساتھ وفاداری کا لازمی تقاضا ہے۔ جن احکامات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، لیکن آج ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم چور کا ہاتھ کاٹیں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہم سود سے بالکل بچ سکیں۔ سود کا دخان غبار تو ہمارے اندر جا رہا ہے نا، براہ راست سود میں شمولیت نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو غبار ہے وہ تو ہمارے اندر جا رہا ہے۔ تو شریعت کے جن احکام پر عمل ممکن ہو، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ان پر عمل کرنے کے لیے اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کی جائے۔ اگر ہم جدوجہد نہیں کر رہے تو اللہ کے وفادار کہاں سے ہوئے؟ ہم تو اللہ کے باغیوں کے وفادار ہوئے نا، پھر جن کے ساتھ میں اور آپ تعاون کر رہے ہیں۔ جب میں نے اور آپ نے اللہ کے غداروں کی قیادت اور حکمرانیت کو تسلیم کر لیا تو پھر اللہ کے ساتھ وفاداری کہاں رہی بھائی؟ پھر تو اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہ ہوئی۔ اس لیے یہ دنیا کا اصول ہے کہ غدار کا ساتھی بھی غدار ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ کے غداروں کے فرنٹ لائن اتحادی بنے رہے ہیں، فرنٹ لائن اتحادی بنے رہے ہیں، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر چند ٹکوں کی خاطر ان کو بیچتے رہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاملہ تو یہ۔ تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ جو لوگ آج ہمارے ہاں کھڑے ہیں، یا جو جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں الیکشنز کے اندر، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے اور ان کے منشور میں اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ واقعی اللہ کا دین غالب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی غدار ہیں، اور ایسے غداروں کے ساتھ تعاون کرنا بھی اللہ کے ساتھ غداری ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تو ہم اللہ کے وفادار نہیں، غدار شمار ہو۔ اور یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا بہت کٹھن، بہت مشکل تقاضا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام۔ دیکھیں، ہم اگر اللہ کے واقعی وفادار ہیں تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کے احکامات جاری اور ساری ہو جائے، حقدار کو اس کا حق ملے، ظالم کو اس کی سزا ملے، برے کام کرنے والے کو اس کی سزا ملے، غریب کو اس کا حق ملے، امیر کو اس کا حق ملے، امیر کو اس کا حق ملے، ڈاکٹر کو اس کا حق ملے، چپڑاسی کو اس کا حق ملے؟ کیسے ملے گا؟ جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا نہیں مل سکتا۔ تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کریں۔ قرآن کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ وفادار ہونا پڑے گا، لازم ہے یہ۔ قرآن کے ساتھ وفاداری بھی اللہ کے ساتھ وفاداری کے سارے تقاضے آ جائیں گے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ایک جذباتی تعلق تو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی بے حرمتی پر ہم تڑپ اٹھتے ہیں،
یہ بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن کیا قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کر کے ہم قرآن مجید کی خود بے حرمتی نہیں کر رہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال ٹھہرایا۔ صرف جذباتی نہیں، آگے اس کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یہ جو 5 حقوق علماء نے بیان کیے قرآن مجید سے، ان میں سے سب قرآن پر ایمان، یقین والا ایمان۔ پہلا یہ، اس کی تعظیم کی جائے، ادب احترام بھی ضروری۔ دوسرا حق، اس کا تلاوت کی جائے، اور تلاوت ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھا جائے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہے کہ اس کے اندر تدبر کیا جائے، تذکر و تدبر، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنا۔ اور چوتھا حق ہے اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش، جو انفرادی ہیں ان پر خود عمل کرنا، اور جو اجتماعی ہیں اس کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ اور پانچواں حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو عام کیا جائے، اور لوگوں گھر گھر گلی گلی میں اس کا اللہ کے پیغام کو لے کر پہنچایا جائے۔ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ وفاداری کا حق تب ادا ہوگا جب ہم یہ 5 حقوق ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے بھی 4 تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے 4 حق بیان کیے ہیں۔ پہلا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا، ان پر ایمان، یقین والا ایمان۔ دوسرا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، ادب احترام کیا جائے۔ آپ کا نام مبارک جب آئے درود شریف پڑھا جائے، ادب سے آنکھیں جھک جائیں، کوئی حدیث بیان کر رہا ہو تو ہمارے سر جھک جائیں، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دوسرا۔ تیسرا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں دنیاوی کاموں میں کبھی کسی سے مدد نہیں طلب کی، بلکہ اللہ کے دین کے جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ لے کر آئے، جس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، اس دین کے لیے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا مشن سمجھ کر اس کے اندر اپنا تن من دھن لگا دیا جائے۔ یہ تیسرا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور چوتھا تقاضا ہے جو نور آپ کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن مجید، اس نور کی پیروی کی جائے، اس نور کے پیچھے چلا جائے۔ اللہ ہمیں یہ 4 تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ ائمۃ المسلمین کے ساتھ نصح خیر خواہی کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ کوئی امیر ہے، اس سے اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ سارے مسلمانوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں نا۔ جیسے آج ہمارے ہاں صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کے فیصلے اگر وہ جو بھی کریں گے ان کا وہ سب کا سب کے اوپر پڑے گا نا۔ تو جہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اطاعت فی المعروف امراء کی جائے، وہیں یہی ہے کہ اگر امراء کوئی غلط کام کریں تو ان کے سامنے کھڑا بھی ہوا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ پھر انہیں بتایا جائے کہ لا سمع ولا طاعہ، اب کوئی سم اطاعت نہیں ہوگی تمہاری، کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اس کا بھی کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جب کفر بوا کا حکم دے دے، امیر جب کفر اوا کا حکم دے دے تو اب اس کی کوئی سم اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تیسرا اور چوتھا تقاضا، امراء کو اچھے مشورے دیے جائیں، مثبت تنقید کی جائے، جس سے اصلاح پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ اللہ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ائمۃ المسلمین کے ساتھ،
اور آخری بات یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عوام کے ساتھ نصح و خیر خواہی کی جائے۔ اب عوام کے ساتھ نصح و خیر خواہی کے 6 تقاضے ہیں۔ پہلا حق سلام کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اس پر سلامتی بھیجو۔ یہ پہلا حق ہے مسلمان کا۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں مدعو کرے، تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ کوئی مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے نصیحت یا مخلصانہ مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دو، خیر خواہی کے ساتھ اچھا مشورہ دو۔ چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ جب وہ اس کو مسلمان کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، تو تم نے جواب میں کہنا ہے یرحمک اللہ۔ پانچواں حق عیادت کرو، جب وہ بیمار ہو جائے، وَإِذَا مَرِضُوا فَعُدْهُ، تو اس کی عیادت کرے، اس کے پاس جائے، اس کو تسلی دے کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد شفا یاب کر دے گا۔ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ مسنون دعا ہے، پڑھی جائے۔ پھر چھٹا اور آخری حق مسلمان کا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، اس کے اندر 7واں حق بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے یحب لہ ما یحب لنفسی، اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یہ آخری بات سب پر حاوی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں نا، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے صاف ستھری چیزیں پسند کریں گے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو بھی ردی کی چیزیں ہیں وہ پسند کریں گے۔ اپنے لیے اچھا پسند کریں گے، اس کے لیے برا پسند کریں گے۔ اپنے لیے اچھا کپڑا پہننا پسند کریں گے، اس کو اگر دینا بھی ہوگا تو استعمال شدہ کپڑا دینا پسند کریں گے۔ یہ اصل بات تو یہ ہے اصل میں پانچواں اور چھٹا حق۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اور بہت طویل روایت ہم نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے اور آپ کو اس روایت کے اندر بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ جو دین النصیحہ، یعنی ہمارا دین دین النصیحہ ہے، خیر خواہی کا دین ہے، اور یہ کس کے لیے ہے خیر خواہی؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کی کتابوں کے لیے ہے، اور ائمۃ المسلمین جو امراء ہے ان کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام عوام الناس کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور